السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے، جو سورت سب سے زیادہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے چند جو اسپیشل پوائنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو الحمدللہ اس کی تشریح، اس پہ تقریریں، اس پہ درس آپ نے بے شمار سنے ہیں، لیکن چونکہ اس صورت کے ساتھ ہمارا روزانہ کئی دفعہ واسطہ پڑتا ہے، تو اس لیے چند ایک اور اسپیشل پوائنٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سورت کے ساتھ محبت میں اور اضافہ ہوگا اور اس سورت کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں، قرآن کے اندر بھی کچھ نام اس کے آئے ہیں، تو میں اس تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن ان ناموں میں سے ایک جو سب سے مشہور نام ہے اس سورت کا، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ تو چونکہ اس سورت سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ ویسے بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو سب سے پہلی جو کمپلیٹ سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کمپلیٹ پہلی سورت یہی ہے۔ 80,000 اللہ پاک نے فرشتے بھیجے تھے، اس سورت کی آنر ہے، اس کا اعزاز ہے، اس کو لے کے آئے تھے وہ، اور اسپیشل دروازے سے آئے تھے، جو اس سے پہلے آسمان کا دروازہ وہ کبھی نہیں کھلا، اور اس سے وہ فرشتہ نیچے اترا تھا۔ سارا کوئی VIP طریقے سے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو فاتحہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، اور فاتحہ کا ایک مطلب جو ہے وہ فتح دینے والی ہے، جس کو انگلش میں وکٹری کہتے ہیں، کامیابی دینے والی۔ جیسے وہ آتا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح حاصل کرنا، تو فتح دینے والی کو بھی فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، تو یہ صورت اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، آسانیوں کے دروازے کھولتی ہے، اس کو وکٹری دلاتی ہے، اس کو فتح دلاتی ہے، پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال دیتی ہے یہ صورت۔ تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا، تکلیفوں اور مشکلوں کا۔ تو یہ فتح دینے والی، کامیابیاں دینے والی، پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے والی صورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا معنی ہوتا ہے سارے شکر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے آقا، ماسٹر اور مالک، سارے جہانوں کا جو آقا ہے۔ تو آقا اور غلام جو ہوتے ہیں نا، یہ جن لوگوں نے اپنے متحد کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں کام کاج کرنے والے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جن کے ملازم ہیں، جن کے نوکر ہیں، جن کے کام کاج کرنے والے ان کے متحد لوگ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیشہ آقا اور نوکر کے درمیان کشیدگی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ عام حالات میں آپس میں ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کھینچا تانی ہوتی ہے۔
آقا کو اپنے غلاموں سے شکایت ہوتی ہے اور غلاموں کو اپنے ماسٹر اور باس سے شکایتیں ہوتی ہیں. تو جب یہ لفظ آیا نا رب العالمین، وہ آقا ہے سارے جہانوں کا، تو کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی نا کہ آقا اور غلام کے درمیان تو کھینچا تانی رہتی ہے، حالات کشیدہ رہتے ہیں، تو کیا یہ اسی طرح کا آقا ہے؟ تو ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا آقا ایسا نہیں ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور کنٹینیوسلی رحم کرنے والا ہے. وہ ایسا نہیں ہے جو غلاموں پہ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، سختی کرنے والا، ایسا نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا الرحمن الرحیم، جو اگلی آیت ہے، رحمان کا معنی ہوتا ہے جس کی رحمت میں بہت جوش ہوتا ہے. تو یہاں پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا جوش کے اندر آ کے لوگ بڑے وعدے کر لیتے ہیں، جذبات کے اندر آ کے، جوش کے اندر آ کے بہت سی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، لیکن وہ جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو پھر انکار کر دیتے ہیں. تو جوش کی باتیں تو جوش والی ہوتی ہیں، ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی. عام طور پہ جذباتی ہو کے، جوشیلے ہو کے لوگ باتیں کر جاتے ہیں، بعد میں ختم ہو جاتی ہیں وہ ساری. الرحمان کا معنی ہے جس کی رحمت میں بہت جوش ہے. ساتھ ہی پھر اگلی بات فرمائی الرحیم، وہ ایسا ہے کہ وہ جوش میں آ کے وعدے کر کے چھوڑنے والا نہیں ہے. اور رحیم کا معنی ہوتا ہے جس کی رحمت جاری رہتی ہے، کنٹینیوسلی رہتی ہے، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے. صرف اس کی رحمت میں جوش نہیں ہے بہت زیادہ، بلکہ رحیم کا معنی کنٹینیوسلی رحم کرنے والا. تو اس کے اندر جوش بھی ہے اور اس کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہے. پریشان نہیں ہونا، جو وعدہ کرے گا وہ کر کے چھوڑتا ہے. بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اگلی بات جو آتی ہے نا مالک یوم الدین، اس میں جو اسپیشل پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین کا معنی ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن اس کی حکومت، اس دن اس کی بادشاہی ہوگی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کوئی اور مالک ہے؟ سورہ فاتحہ کہتی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کیا بھائی دنیا کا کوئی اور مالک ہے؟ دنیا کا بھی وہ مالک تو وہی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج بھی مالک تو وہی ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ اس کے مالک ہونے کو تسلیم نہیں کرتے. سارے مانتے نہیں ہیں، لیکن اس دن کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا. سارے ہی مانتے ہوں گے، جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن صرف اس کی بادشاہی ہوگی اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا. مالک آج بھی وہی ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، وہاں کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اگلا جو خاص پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے ایک نوجوان سکالر نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے. فرماتے ہیں جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے دل میں اللہ کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے، لو. اور جب وہ پڑھتا ہے نا الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا اور کنٹینیوسلی رحم کرنے والا، اس کے دل میں ہوپ پیدا ہوتی ہے. پہلی آیت سے لو پیدا ہوتی ہے، دوسری آیت سے امید اور ہوپ پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ تیسری آیت پڑھتا ہے نا مالک یوم الدین تو ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو تینوں آیتوں سے کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ محبت والا جذبہ، امید والا جذبہ اور ڈر. لو، ہوپ اینڈ فیئر، یہ تین چیزیں ہیں جو ایمان کی نشانی ہے. یہ اصل میں تین چیزیں ہیں، ان سے مل کے ایمان بنتا ہے. ان میں کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر صرف ہوپ ہو اللہ کے بارے میں، ڈر نہ ہو، تو پھر بھی بندہ خراب ہو جاتا ہے. صرف ڈر ہو تو پھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں محبت نہ ہو تو پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو آگے اللہ پاک نے چوتھی آیت میں عبادت کی بات کی ہے، لیکن جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں عبادت ہوتی نہیں ہے. تو پہلے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں لو ہے. الرحمن الرحیم، اس میں ہوپ ہے. مالک یوم الدین، اس میں فیئر ہے. لو، ہوپ اینڈ فیئر ٹوگیدر کمپلیٹ آور ایمان.
اگلا جو اسپیشل پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ دونوں معنی اس کے اندر ہوتے ہیں، آج والا بھی اور فیوچر والا بھی۔ یہ نہیں ہے کہ جب میں مسجد میں جاؤں نا تو میں کہوں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکل جاؤں تو پھر میں کسی اور کی باتیں شروع کر دوں۔ یہاں بھی تیری عبادت کرتے ہیں اور مسجد کے باہر بھی تیری ہی عبادت کریں گے، مارکیٹ میں بیٹھیں گے، فیملی میں بیٹھیں گے، سوشل لائف کے اندر بھی، پولیٹکس کے اندر بھی۔ ماشاءاللہ میرے بھائی افضل کیانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ پولیٹکس کے اندر بھی ہم تیری عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر جگہ پہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ جو لفظ عبادت ہے نا، یہ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں عبادت میں، وہ ہم نے چیک کرنی ہے کیا ہماری عبادت میں ہے۔ سب سے پہلا لفظ عبادت کا اس کے اندر جو چیز شامل وہ ہوتی ہے خضوع، ہمبلنس اور عاجزی۔ کیا ہماری عبادت میں عاجزی ہے؟ عبادت نام ہی عاجزی کا ہے۔ دوسری چیز جو عبادت میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اطاعت، فرمانبرداری، اوبیڈینس۔ کیا ہماری عبادت میں وہ ہے؟ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے نا عبادت میں وہ ہوتی ہے تقرب بالطاعہ، کہ اللہ کی کلوزنس لینی ہے اللہ کی اطاعت کر کے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں دنیا داری کے لیے تیری عبادت نہیں کرتا، میں تیری عبادت کرتا ہوں اے اللہ کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تو مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں عبادت کے اندر، یعنی ہمبلنس، اوبیڈینس اینڈ کلوزنس آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جس کی عبادت میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ اصل عبادت ہوتی ہے، جب یہ تینوں چیزیں نہیں نہ ہوتی وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اگلا خاص پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پھر ہم اگلی آیت پہ پہنچتے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے اہدنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدنا کا معنی صرف دکھا دے نہیں ہوتا، کتنی بڑی بات ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اہدنا کا معنی ہوتا ہے اے اللہ دکھا بھی دے، سمجھا بھی دے، اس پہ چلا بھی دے، اور چلتے رہنے کی توفیق بھی دیتا رہنا۔ کتنی زبردست دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا بھی دے، سیدھے راستے پہ ہمیں چلا بھی دے، اور یہ راستہ ہمیں سمجھا بھی دے، اور پھر چلتے رہنے کی توفیق بھی دیتے رہنا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر سیدھے راستے پہ قائم ہم رہ نہیں سکتے۔ اب یہاں ایک میں خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا خاص سوال ہے۔ ہر ساتھی سے، دوست سے، بھائی سے، بہن سے میری گزارش ہے اپنی اپنی جگہ سوچنا ضرور۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے درخواست کریں کہ مجھے وہ چیز دے، میں اسے بیگ کرتا ہوں، مانگتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ مجھے چیز ایک عنایت فرما دے، مجھے ایک چیز دے دیں، اور وہ خاص کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ مجھے چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نہیں لیتا۔ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جوک ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ سمجھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، جب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں سیدھا راستہ، سمجھا بھی دیتا ہوں، چلا بھی دیتا ہوں، یہ لو میری کتاب، یہ ہے سیدھا راستہ، تو ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا، مجھے نہیں چاہیے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اور جانتے ہوئے یا انجانے میں، اللہ معاف فرمائے، یہ مذاق ہم کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پاک صاف ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔